اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ۔ عزیزان محترم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ترتیب کے لحاظ سے سورہ حمد پہلا سورہ ہے جسے مکی کہا جاتا ہے، مکے میں نازل ہوا۔ سورہ حمد میں 7 آیات ہے جس کی شروعات بسم اللہ سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت، ساری تعریف اس پالنے والے کی جو عالمین کا پروردگار ہے۔ ہم سب کی تعریف کرتے ہیں، کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خدا کی تعریف کریں کہ وہ تعریف کے اصل لائق ہے، جس نے بڑی ہی محنت سے اور بڑے ہی جاہ و حشم سے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا کو سنوارا، ہمارے لیے اتنی عالمین کا پروردگار ہے۔ یہاں پہ عالمین آیا، عالم ایک عالم ہوتا ہے اسی کہتے ہیں، ایک دنیا کو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ساری تعریف اس کی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، یعنی اور بھی کئی عالم ہیں۔ ہم یہ دنیا کو دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنا بڑا آسمان ہے کہ جس کا شروع اور آخر ہمیں پتہ نہیں، کتنی بڑی زمین ہے، کتنی چیزوں کو خدا نے خلق کیا ہے۔ ایسی ہی کئی اور بھی دنیا ہیں جن کو وہ اکیلے سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے الرحمن الرحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا پروردگار ہے، یعنی کہ وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد میں مالکی یوم الدین، یعنی کہ روز جزا کا وہ مالک ہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آج کا مالک نہیں، وہ آج کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یعنی کہ قیامت کے دن کے مالک سے مراد کیا ہے کہ آج ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ہر ایک کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہر ایک کی ویڈیو کیسٹ بن رہی ہے۔ ہم کہاں بچ کے جا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا؟ انسان کی ایک ایک چیز گواہی دے گی۔ روز قیامت جزا ملنے اور عذاب ملنے کا دن ہے۔ تو جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے جیتے ہیں، انہیں قیامت سے کوئی ڈر نہیں لگے گا، بلکہ وہ قیامت کا انتظار ہے انہیں کہ ہماری اچھائیوں کا صلہ ہمیں ملنے کا دن ہے۔
جو گنہگار ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمارا انجام برا ہے، پھر بھی وہ نہیں سدھرتے، انہیں شیطان سدھرنے نہیں دیتا۔ خدا سے یہی التجا ہے کہ ہر برے انسان کو خدا اچھا بننے کی توفیق دے دے، ہر ایک کو شیطان کے بہکاوے سے بچا لے۔ گنہگار تو سب ہیں، بے عیب ذات خدا کی ہے۔ خداوند عالم نے صرف 14 معصوم خلق کیے ہیں، باقی ہم سب گنہگار ہیں، لیکن ہم کوشش تو کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قیامت کے اوپر میں ہمارا یقین ہے، عقائد میں سے ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہتے تو ہم زبان سے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقت میں ایسا کرتے ہیں؟ ہم حقیقت میں کیا خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف خدا کی خوشنودگی کے لیے عبادت کرتے ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں زبان سے، اگر ہم حقیقت میں کریں خدا کی عبادت اور صرف خدا سے ہی مدد چاہیں تو خدا دونوں جہان میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، ایک ہی جگہ نہیں۔ اتنا دے دے گا کہ کہتے ہیں دینے والا اتنا دے دیتا ہے کہ کوتاہی دامن ہو جاتا ہے، دامن ہمارا چھوٹا پڑ جاتا ہے جب دینے والا اتنا دیتا ہے۔ ہم کیوں کسی سے مانگیں؟ ایک بھکاری کو کیا دے سکتا ہے؟ ایک غلام کو کیا دے سکتا ہے؟ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے کنیز ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ دینے والا تو مالک ہوتا ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس سے طلب کرتے ہیں آج کے بعد سے ہم اس کی عبادت کریں، آج کے بعد سے ہم اس سے طلب کریں، آج کے بعد سے ہم اس کے اوپر میں بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نئی چیز ایجاد کری، آپ اس کو ایک بار استعمال کر کے تو دیکھیے، اگر فائدہ ہوگا تو دوسری بار استعمال کیجیے گا اور فائدہ نہ ہو تو آپ اسے نہ لیجیے گا۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ خدا کے لیے خدا کی باتوں پر ایک بار عمل کر کے تو دیکھیے، اس کو مان کر تو دیکھیے، اس کے اوپر بھروسہ کر تو دیکھیے۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آپ کی مرضی، اور اگر فائدہ ہوا تو اس کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ ہمارا تو یہی یقین ہے کہ فائدہ ہوتا نہ تو دنیا نہ پکارتی اس طریقے سے، اگر فائدہ ہو رہا ہے اسی لیے دنیا خدا کو اس طریقے سے مان رہی ہے بنا دیکھے ہوئے اور اس کی عبادت کر رہی ہے، اسی لیے دنیا قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد میں عزیزان محترم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن اگر قلب کی زبان سے کہیں، سچ میں کہیں، اگر ہم خدا سے اس طریقے سے کہتے ہیں، 10 بار کہتے ہیں، روزانہ کی 5 نماز میں ہم 10 بار اس کو کہتے ہیں، ہم ایک بار بھی اگر دل سے کہیں تو خدا ہمیں ضرور ہدایت فرمائے گا۔ لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال دوسری طرف ہوتا ہے، ہم دوسرے خیالوں میں رہتے ہیں، زبان خالی حرکت کرتی ہے لیکن قلب کی حرکت نہیں ہے، قلب ہمارا دوسری طرف ہے۔ ہم قلب سے کہیں تو ضرور ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان راستوں پر چلا جن کے اوپر میں تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میں ہم دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنے کی ہدایت فرماتا رہے؟ وہ راستے پر جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، برکتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام۔ اہدنا الصراط، اس کے بعد میں
अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। उसके बाद में हम दूसरी दुआ करते हैं कि खुदावंदे आलम हमें उस रास्ते पर ना चलाना जिस पर कि तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, जिससे कि तू नाराज़ रहता है और जो भटके हुए हैं। जब हम ये दुआ करते हैं तो क्या हम हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते? क्या हम कामयाब नहीं हो सकते? कहा जाता है कि सूरह हम्द फातिहतुल किताब है, इसे दूसरा नाम इसका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिहतुल किताब को अगर किसी ने ना पढ़ा तो उसकी नमाज ही नहीं है। वाजिब है हर मुसलमान पर, हर बंदे पर वाजिब है। उसने तो हर एक के लिए कानून अपना भेजा है, वो मुसलमान हो या हिंदू, हर एक का वो परवरदिगार है, हर एक उसके बंदे हैं। कहा कि हर एक के ऊपर में 10 बार पढ़ना इसका वाजिब है। तो जब हम 10 बार ऐसी दुआ खुदा से करते हैं, कल्ब से करें, पाको पाकीज़ा कल्ब से करें, ज़रूर कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। कहा जाता है सूरह हम्द कुरान का एक निचोड़, जो ख़ास चीज़ उसके अंदर में तमाम शिफा, कुरान को कहा जाता है, कुरान मजीद जो है तमाम मरज़ का इलाज है, रूहानी और जिस्मानी मरज़ का इलाज उसके अंदर में मौजूद है। कोई बीमार है, अगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का भी कौल है और हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कौल है कि कोई अगर मरीज़ है, बीमार है, वो बीमारी रूहानी हो या जिस्मानी, लाइलाज अगर मरज़ हो, कैंसर, ब्लड कैंसर, यकीन से आप अगर उसको उसका दाहिना बाजू पकड़ के 7 मरतबा या 70 मरतबा सूरह हम्द की तिलावत करके उसके ऊपर में दम किया जाए, यकीनन उससे शिफा होगी। कहते हैं कि अगर सूरह हम्द से किसी को शिफा नहीं हुई तो उसको किसी चीज़ से शिफा नहीं मिल सकती, और अगर शिफा नहीं मिली तो हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत उस मोमिन का हाथ और मेरा गरेबान होगा। माज़अल्लाह हम कहीं इमाम का गरेबान पकड़ सकते हैं? यकीनन यानी कि उससे शिफा होगी। अगर मुर्दे के ऊपर में भी सूरह हम्द पढ़कर दम कर दिया जाए और वो मुर्दा उठकर बैठ जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सूरह हम्द को हमेशा पढ़ना चाहिए। कोई भी बीमार की इयादत के लिए गए, घर में बीमार है, बड़ी बीमारी है, 70 मरतबा दम करें, 70 मरतबा, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है उसके लिए 7 दफ़ा पढ़ें। कुरान मजीद तो हर मरज़ का इलाज है। अज़ीज़ानी गिरामी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे असहाब, रोज़ाना तुम 1000 अच्छे काम किया करो, 1000 अच्छे काम किया करो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 1000 अच्छे काम, ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है। हम एक अच्छा काम करने के लिए सोचना पड़ता है कैसे करें, और 1000 अच्छे काम कैसे कर सकते हैं। कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, करने के तुम इरादा तो करो, कोशिश तो करो, कर सकोगे। कहा अच्छा कैसे? कहा कि सिर्फ तुम 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो, खुदा तुम्हें 1000 नेकियां करने का सवाब अता करेगा। देखा अजीज़ान मोहतरम, खुदा अपने बंदे से 70 माओं की मोहब्बत करता है, तो खुदा जो है अपने बंदे को मौका देता है कि तुम इतनी सी नेकी करो जो हमने तुम्हें बताया, हम उसका तुम्हें भरपूर अज्र देंगे। तो क्या आप नहीं चाहेंगे ये 1000 अच्छाइयाँ कमाना? चाहेंगे ना? तो यकीनन आज से आप ये पढ़ना शुरू कर देंगे। और जिसने नहीं सुना है, जिसको नहीं पता है, उसको भी तो आप बताएंगे। आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको बताइए कि आप रोज़ाना 1000 अच्छे काम कीजिए। वो कहेगा कैसे? तो आप बता दीजिए, रसूल खुदा का पैगाम पहुंचा दीजिए और आप भी करिए 1000 अच्छे काम। फिर कहा जाता है कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़े,
یہ تمام ذکر سے بہترین ذکر ہے۔ کوئی اگر 100 مرتبہ یہ 100 بار ذکر الہی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مخلوقات خدا کی کتنی زیادہ ہے۔ جن اور انس، نباتات، جمادات، ہر چیز خدا کی عبادت کرتی ہے۔ درخت وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جانور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنی زبان میں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری عبادت ہمارے لیے ہے فائدہ مند، خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا تو تمام کائنات کو خداوند عالم کتنا ثواب دیتا ہے اس کی عبادتوں کا، ان سب کی عبادتوں کے برابر کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن بچوں کو بتانا چاہیے۔ آج کے بعد سے ہم بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دعوت دیں گے، پڑھیں گے۔ کیوں؟ جب فری میں ہمیں اتنا زیادہ مل رہا ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، تو ہم کیوں اسے چھوڑ دیں؟ دینے والا دے رہا ہے تو ہم کیوں ہاتھ بڑھا کے نہ لے لیں؟ لینا فرض ہے کہ نہیں؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ خطبہ فرما رہے تھے منبر پہ۔ آپ نے پوچھا کہ اے لوگوں، تم لوگوں میں سے ایسا کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہو؟ سارے مجمع خاموش، کیونکہ ساری رات تو کوئی عبادت نہیں کرتا تھا، سب سوتے تھے۔ رات تو خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے، سب سوتے تھے سوائے ایک شخص سے۔ سلمان فارسی نے ہاتھ بلند کر دیا، یا رسول اللہ، میں ساری رات عبادت کرتا ہوں۔ لوگ اس کا چہرہ دیکھنے لگے ان کا، ہاں سلمان ساری رات عبادت کرتے ہیں، نہیں سوتے؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ لوگ سب ایک جگہ پلے تھے، سب ایک دوسرے کے دوست تھے، ایک ساتھ میں رہتے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا کہ سلمان تو سوتے ہیں رات میں اور رسول اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رات بھر عبادت کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خاموش رہے، پھر بھی کچھ نہیں بولے، لیکن چپکے چپکے تو کہنے لگے کہ سلمان تو سوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ اے میرے دوستوں، آپ لوگوں میں سے ایسا کون ہے کہ کل قرآن کی تلاوت روز کرتا ہو؟ سب خاموش۔ قرآن مجید تو اتنا بڑا قرآن ہے، اس کی روزانہ تلاوت پورا قرآن کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ سب خاموش سوائے وہی شخص کے۔ سلمان فارسی نے پھر سے ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ، میں پورے قرآن کی تلاوت روز کرتا ہوں۔ سب ایک دوسرے کا تعجب سے منہ دیکھنے لگے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کوئی چھوٹی سی کتاب تھوڑی ہے، قرآن کوئی چھوٹا سا سورہ تھوڑی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے دن کے دوسرے بھی کام ہیں، پورے قرآن کی تلاوت کیسے ایک دن میں ممکن ہے؟ پھر رسول اللہ نے اور سوال پوچھا، کہا کہ آپ لوگوں میں سے ایسا کون ہے کہ جو پورے سال کے روزے رکھتا ہو؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، خاموش مجمع۔ پھر بھی سلمان فارسی نے ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ، میں پورے سال کے روزے رکھتا ہوں۔ سب خاموش، کہنے لگے کہ ارے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ارے کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ دوپہر میں کھانا کھاتے ہوئے، جبکہ روزے کی حالت میں تو کوئی دوپہر میں کھانا نہیں کھاتا ہے، اور کئی بار ایسا موقع ہوا کہ ہم نے دیکھا سلمان کو دوپہر میں کھانا کھاتے ہوئے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پورے سال کے روزے رکھتا ہوں۔ آخر کار آپ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں آپ کے سامنے، لیکن یہ سلمان جھوٹ بول رہے ہیں، یہ روزہ پورے سال کا نہیں رکھتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ ان کے ساتھ میں کھانا کھایا ہے دوپہر میں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ رسول اللہ کی پیشانی پہ بل آ گئے، کہنے لگے سلمان اور جھوٹ۔ سلمان کو بلایا پاس، کہا کہ سلمان آپ نے جھوٹ بولا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کہا اگر جھوٹ نہیں بولا ہے تو ان لوگوں کے سامنے میں
तुम वाज़े करो, बताओ तुम कैसे पूरी रात की इबादत करते हो, बताओ। तो सलमान ने कहा कि ठीक है। कहा कि क्या आप रसूल की हदीस के ऊपर में यकीन रखते हैं? कहा बिल्कुल रखता हूँ, क्यों नहीं, ये हमारे आखिरी नबी हैं, हम तो इनकी बात को मानते हैं। कहा तो क्या आपने नहीं सुना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि कोई अगर बावुज़ू बिस्तर के ऊपर में जाएगा तो उसका बिस्तर मस्जिद का दर्जा रखता है, यानी वो आराम से सो जाए, लेकिन फरिश्तों को हुक्म है कि इसका लिखो कि ये रात भर खुदा की इबादत कर रहा है। तो क्या तुमने नहीं सुना? मैं तो इसी हदीस पर अमल करता हूँ, इसलिए मैंने दावा कर दिया कि मैं पूरी रात इबादत करता हूँ। कहा हाँ भूल गए थे, ठीक है सही, चुप। कहा कि अच्छा ये तो बताओ कि पूरा कुरान की तिलावत कैसे करते हो? कहा कि क्या नहीं सुना आपने कि रसूल अल्लाह की खुद हदीस है कि अगर कोई 3 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाहु अहद, सूरे तौहीद भी कहा जाता है, इसकी तिलावत अगर 3 बार कोई करे, 1 बार करने से 10 जुज़ का सवाब मिलता है, 2 बार करने से 20 और 3 बार पढ़ने से पूरे कुल्ले कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। इतना आसानी से खुदा सवाब दे रहा है। क्या आप लेना चाहेंगे? अगर लेना चाहेंगे तो आज ही से शुरू कर दीजिए। अगर आप पूरी रात का सवाब लेना चाहते हैं तो आज ही से वुज़ू करके सोइए। कहा हाँ सही तो है। फिर ये तो बताओ कि रोज़े, हम लोग तो 1 महीना रोज़ा रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है रखने के लिए, और तुम तो कह रहे हो पूरे साल रोज़ा रखते हैं, वो कैसे? कहा कि क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? कुरान में खुदावंदे आलम कह रहा है कि कोई एक अच्छा काम करेगा हम उसको 10 बराबर देंगे। तो हम हर महीने उर्दू के हिसाब से पहली तारीख को रोज़ा रखते हैं, पहली जुमेरात को। तो 1 रोज़ा रखने से हमें खुदा कितना सवाब देगा? कहा कि 10। कहा कि बीच की तारीख में 1 रोज़ा रख लेते हैं, यानी 15 तारीख को रख लेते हैं। तो कहा 1 रोज़ा रखने का कितना सवाब? कहा 10। तो कितने हो गए? 10 और 10 20। फिर आखिरी महीने में रख लेते हैं, तो कहा कितना सवाब? कहा 10, 1 का 10। तो कहा 1 महीने में कितना सवाब? कहा 30। 10 को हम काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 30। तो हम हर महीने ऐसे रोज़े रखते हैं, इसलिए हमने कह दिया कि हम पूरे साल के रोज़े रखते हैं। कहा हाँ ये तो सही है, आज से हम भी शुरू करते हैं। जो लोग थे उन लोगों ने भी कहा कि आज से तो हम भी ये सवाब लेना चाहेंगे, और हम तो लग रहा है कि आप सुन रहे हैं तो आप भी चाहेंगे कि हम भी ये सवाब ले लें, इतनी आसानी से मिल रहा है तो क्यों ना लें। तो फिर सलमान ने कहा एक और बात बताता चलूँ। कहा क्या? कहा कि देखो अगर कोई अली का नाम ज़ुबान से 1 बार लेता है तो उसका जो है 1 जुज़ ईमान कामिल हो जाता है। कहा कि अगर कोई 2 बार यानी कि एक ज़ुबान से भी नाम लेता है और दिल से भी अली का नाम लेता है, उसका आधा ईमान कामिल हो जाता है, पौना ईमान कामिल हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई ज़ुबान से भी नाम ले, दिल से भी याद करे, और उनके अमल के ऊपर में जैसे वो अमल करते थे, जैसे वो इबादत करते थे, जैसे अच्छे काम करते थे, वैसे ही वो अच्छे काम करेगा, उनके अमल के ऊपर में करेगा, तो उसका कुल्ले ईमान कामिल हो जाएगा। तो अजीज़ान मोहतरम, क्या हम अपना ईमान कामिल नहीं करना चाहते? को बहुत खुशी हुई और उन्होंने भी सुनी इस बात को। उसके बाद में कहा कि देखें सूरह तौहीद का फजीलत ये है कि अगर कोई बाहर जाते वक्त 10 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके जाता है तो रास्ते की मुसीबतें, तकलीफ़ें और नागहानी एक्सीडेंट से वो महफूज हो जाता है। मतलब उसको वो सूरह तौहीद आके घेर लेता है और उसको बचा लेता है। वो सही सलामत घर से जाता है और कामयाबी के साथ घर में वापस आता है। तो हमें लगता है कि आप भी ऐसा ज़रूर करेंगे। और रात में सोते वक्त अगर कोई 50 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके सोए तो उसके गुनाह ने कबीरा और सगीरा खुदावंद आलम उसके माफ़ कर देता है और उसके दर्जात को बुलंद करता है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे इतने से अमल से हमारे इतने ज़्यादा सवाब मिल जाएं?
تو ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس عمل کو کرنا چاہیں گے. والحمدللہ رب العالمین. یا مولاتنا یا فاطمہ